بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ناظرین ضیاء حیات، آج کی ویڈیو میں ہم مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حیات طیبہ کے پہلے حصے کا تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ اس قسط میں آپ جانیں گے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت خاندانی پس منظر اور علمی ماحول کے علاوہ بچپن کی غیر معمولی ذہانت، ابتدائی تعلیم اور اساتذہ کرام، 13 برس کی عمر میں افتہ نویسی کا آغاز، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی جھلکیاں، علمی شخصیت کی بنیادیں۔ یہ ویڈیو مستند تاریخی معلومات اور معروف اہل سنت کے ماخذ کی روشنی میں ترتیب دی گئی ہیں تاکہ ناظرین اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم شخصیت کو بہتر انداز میں جان سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے اہل خانہ، دوستوں اور طلبہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اکابرین کی خدمات سے آگاہ ہو سکے۔ ضیاء حیات کا مقصد قرآن و سنت اور اکابر اہل سنت کی مستند تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں اور نئے آنے والے دوست بیل آئیکن ضرور دبا دیا کریں تاکہ نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ جزاکہم اللہ خیرہ والسلام۔ بریلی میرا باغ جنت ہے تو، یعنی جلوہ گئے اعلیٰ حضرت ہے تو، یعنی جلوہ گئے اعلیٰ حضرت ہے تو، بے کی مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، آج ہم بر صغیر کے اس عظیم اور بے مثال شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحفظ عقیدہ اہل سنت، علم دین اور فقہ اسلامی کی ایسی خدمات انجام دی ہیں جسے رہتی دنیا تک ان کا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا رہے گا۔ وہ عظیم شخصیت مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا ہر لمحہ دین اسلام کی خدمت، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ اور امت کی اصلاح میں گزرا۔ آپ صرف ایک مفتی یا فقیہ ہی نہیں تھے بلکہ مفسر، محدث، عاشق رسول، محقق، ادیب، شاعر، ریاضی دان اور فلکیات کے ماہر بھی تھے۔ آپ کی علمی وسعت کا اعتراف صرف بر صغیر ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء نے بھی کیا ہے۔ آج کے اس پہلے حصے میں ہم ان کی ولادت، خاندان، ابتدائی تعلیم اور علمی عظمت کے ابتدائی مراحل کا مطالعہ کریں گے۔ آپ کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم سن 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 کو ہوئی اور ہندوستان کے شہر بریلی، محلہ جسولہ میں، جسولی کہلاتا غالباً، وہاں پہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے علمی اور دینی گھرانے میں پیدا فرمایا کہ جہاں قرآن اور سنت کی تعلیم، تقوی، عبادت اور علم کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم، مفتی اور صاحب تقوی شخص تھے۔
جبکہ آپ کے دادا حضرت مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ بھی ممتاز عالم دین تھے۔ گویا اعلیٰ حضرت نے آنکھ ایک ایسے گھر میں کھولی جہاں علم بھی تھا اور عمل بھی تھا، اور عشق رسول کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ بچپن کی غیر معمولی ذہانت، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے۔ آپ بچوں کی طرح کھیل کود میں زیادہ دلچسپی لینے کے بجائے آپ کا رجحان علم حاصل کرنے کی طرف تھا۔ روایت ہے کہ کم عمری ہی میں آپ نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا، عربی فارسی زبان پر عبور حاصل کیا۔ روایت ہے کہ آپ نے کم عمری ہی میں قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا، عربی اور فارسی زبان پر مکمل عبور حاصل کیا، اور فقہ اور حدیث کی بنیادی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اساتذہ آپ کی یادداشت، فہم اور حاضر جوابی پر حیران رہ جاتے۔ پہلا، اعلیٰ حضرت کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف 13 برس کی عمر میں آپ نے ایک فقہی مسئلے کا ایسا مدلل جواب تحریر فرمایا کہ آپ کے والد گرامی نے اسے پڑھ کر فرمایا کہ آج سے فتویٰ احمد رضا ہی لکھیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ ایک 13 سالہ نوجوان کو فتویٰ نویسی کی اجازت دینا اس کے غیر معمولی علمی مقام کا واضح ثبوت تھا۔ اسی عمر میں آپ نے امت کی شرعی رہنمائی کا عظیم سلسلہ شروع کیا جو پوری زندگی جاری رہا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی عشق مصطفیٰ سے عبارت تھی۔ آپ کا ہر علمی کام، ہر تحریر، ہر فتویٰ اور ہر تقریر کا مقصد صرف ایک تھا کہ مسلمانوں کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط ہو اور عقائد اہل سنت محفوظ رہیں۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے شمار نعتیں لکھیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور حدائق بخشش ہے۔ اس مجموعہ نعت میں عشق و ادب، عقیدہ اور قرآن و حدیث کی خوشبو نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ کے اشعار آج بھی دنیا بھر میں محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صرف فقہ ہی میں مہارت حاصل نہیں کی، بلکہ تفسیر، حدیث، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، ریاضی، حیت، علم اوقات، علم میراث، عربی، ادب اور دیگر علوم میں بھی نمایاں مقام حاصل کیا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ نے 1000 سے زائد علوم و فنون پر گہری نظر رکھی۔ آپ کی تحریری اور دیگر معاملات میں دلائل کی مضبوطی، زبان کی خوبصورتی اور علمی گہرائی ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا سب سے عظیم کارنامہ فتاوی رضویہ ہے۔ اس عظیم مجموعے میں ہزاروں شرعی مسائل کے جوابات قرآن اور حدیث، اجماع اور فقہ حنفی کی روشنی میں نہایت مضبوط دلائل کے ساتھ موجود ہیں۔ آج بھی دنیا بھر کے علماء اور مفتیان اکرام اس عظیم کتاب سے استفادہ کرتے ہیں۔ آپ کا اخلاص و تقوی کا یہ عالم تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا علم صرف کتابوں تک محدود نہ تھا، بلکہ وہ عمل کے بھی پیکر تھے۔ آپ تہجد گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی منکسر المزاج تھے۔ سادگی، عبادت، ذکر الہی، خدمت دین اور آپ کی زندگی کا معمول تھا۔ آپ نے کبھی علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ ہمیشہ رضائے الہی کو مقدم رکھا۔ اب آپ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ کسی علاقے سے 2 اصحاب تشریف لائے۔ وہ اس گاؤں کا نام تھا نان پارا، اور وہاں کے نواب نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سے میرے شان میں کوئی قصیدہ لکھ کر لاؤ۔ تو اعلیٰ حضرت نے ان کو جو قصیدہ پورا ایک لکھا، وہ ساری نعت تھی۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری رضا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار ہے نہ نہیں۔ اگر ہم واقعی اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں تو صرف ان کے نام پر نعرے لگانا کافی نہیں،
بلکہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامیں، عقائد اہل سنت کا صحیح علم حاصل کریں، عشق رسول کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنائیں، علم کے ساتھ عمل کو بھی اختیار کریں، امت میں محبت، اتحاد اور حسن اخلاق کو فروغ دیں۔ محترم سامعین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک سمندر کی مانند ہے۔ ان کی زندگی کا ہر باب علم، عشق، تقویٰ اور خدمت دین کا روشن نمونہ ہے۔ آج ہم نے صرف ان کی ولادت، ابتدائی تعلیم اور علمی عظمت کے آغاز کا مختصر تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم اعلیٰ حضرت کی تصانیف، حرمین شریفین کا تاریخی سفر، حسام الحرمین، علمی مناظر، مخالفین کی شبہات کا جواب، آپ کی امت پر عظیم خدمات کا تفصیلی جائزہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سچی محبت، ان کی تعلیمات پر عمل اور عشق رسول پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔